بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز. محمد ناظم with you today with my 14th lecture. Last time when I started my lecture, I wanted to warn you about something, but deliberately I didn't. For the reason, I did not want to create any suspicion in your mind. Let me at the very outside tell you that I am not a very suspicious person. میں سپرسٹیشس بندہ نہیں. آپ سمجھ گئے کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میں بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی اسپیچز میں اپنے لیکچرز میں بلیف سسٹم کے اوپر بہت ایمفسس لے کرتا ہوں. لہذا ڈیلیبریٹلی I avoided touching upon this subject in my last lecture. بات یہ کرنی ہے کہ پچھلا لیکچر 13واں لیکچر تھا. I do not know what you think about that, but there are people around us who have got a different notion about 13. اور میں کہتے کہتے ذرا جھجک رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میں سے کچھ لوگ اگر سپرسٹیشس ہیں تو میرا لیکچر بند کر دے کہ آج 13واں لیکچر نہیں سن. کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جب صبح سیر کے لیے جاتا ہوں, اینڈ آئی ٹیل یو آئی ایم اے ویری آبزروینٹ پرسن. آئی آبزرو پیپل بیکاز ایز اے کمیونیکیٹر آئی ہیو ٹو کیپ مائی آئیز اینڈ ایئرز اوپن, اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو نو وٹ پیپل بلیو ان. تو کبھی کبھی میرا رستہ ہے وہ کالی بلی کاٹ جاتی, اور میں اپنے آپ کو ایک میسج دیتا ہوں کہ آج میرا رستہ کالی بلی کاٹ گئی. کچھ لوگوں کے بلیفز بڑے فرم بلیفز ہیں اباؤٹ, اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کے بلیفز کو کوشچن نہیں کر رہا. آئی ایم جسٹ شیئرنگ مائی تھاٹس, آئی ایم شیئرنگ مائی ایکسپیرئنسز فار دا ریزن کہ لائک وائز آپ بھی یو ول کم اکراس پیپل ہو وڈ بی ہیونگ فرم بلیفز. آپ نے ان بلیفز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, کیسے ریزننگ دینی, کیسے ان کو کنونس کرنا ہے, کیسے ان کا بلیف سسٹم چینج کرنا ہے. آرٹ آف پرسویشن, آرٹ آف اسپیکنگ یہی ہے. ڈونٹ کوشچن دی بلیفز آف دا سسٹم بٹ شیئر ود دیم یور ایکسپیرئنس. تو میرا ایکسپیرئنس کالی بلی کا کاٹنا بڑا ہی اچھا ایکسپیرئنس. اس میں مجھے تو کوئی ایسا انٹورڈ انسٹنس اس دن نہیں ہوا. اینڈ لائک وائز لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لاسٹ لیکچر. فیل اٹ, ہاؤ واز دیٹ لاسٹ لیکچر؟ آئی انجوائڈ اٹ. میں سیفلی آیا, میں نے آپ سے بات کی, واپس چلا گیا. اٹ واز اے بیوٹیفل ڈے فار می. سو بلیف سسٹم میں کوشچن نہیں کرتا, نہ میں کبھی ان ڈائلاگز میں انڈلج, بٹ جسٹ ٹو شیئر دی ایکسپیرئنس سو دیٹ دوز پیپل who believe in these things might think, might rethink what do they believe in, and how does a belief system at times stop you from doing something which may prove to be more productive, more constructive. میرا 13واں لیکچر جو تھا وہ particularly focus تھا on research. ٹاپک میں نے پہلے ڈسکس کیا, پھر میں نے ریسرچ بھی. آج میں اپنا نیکسٹ ٹاپک جو کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ پہ ہے, اور میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کہ آج میں تھیسس اسٹیٹمنٹ پہ بات کروں, لیکن اس سے پہلے آئی وڈ لائک ٹو ریکیپ اینڈ فوکس آن سرٹن تھنگس سو دیٹ یو مے فیئرلی بی اویئر آف کہ میں آپ کو کہاں لے جا رہا. ہم نے لاسٹ لیکچر میں بہت زیادہ ایمفسس لے کیا ریسرچنگ آن دا ٹاپک. ریسرچنگ بیکاز یو ایگزیکٹلی نیو واٹ آر دا نیڈس آف یور آڈینس. آلسو یو وانٹ ٹو بی فیئرلی اویئر آف واٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. آج کے دور میں ایک ڈیلیما ہے, وہ یہ کہ ریسرچ اینڈ آلسو the information, because of the computer technology,
and the communication technology is flooding us. We are virtually find ourselves drowning in the sea of information. ہمارے گرد بہت سی انفارمیشن ہے. وی آر اوور لوڈیڈ ود انفارمیشن اینڈ وی گیٹ لاسٹ, وی گیٹ کنفیوزڈ واٹ از امپورٹنٹ اینڈ واٹ از ناٹ امپورٹنٹ. میں اس بات کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ آپ نے سیکنڈ فیز آف یور اسٹرکچرنگ دی اسپیچ اور یور پریزنٹیشن میں آپ نے فوکس کیا ہے کہ آپ نے کون سا مٹیریل کلیکٹ کرنا ہے اور کیا اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ود دس proliferation of knowledge around us, we are stuck to find out what to pick and what not to pick. Imagine کیجئے every day 40 to 50 thousands of articles are being written by authors and scholars. And there's a large team of people who are working in the service sector to disseminate this information which is reaching us in one form or the other. ایسی سچویشن میں جہاں اتنی انفارمیشن اوورلوڈ ہو, we are stuck up in the whole complexity of the information about which we do not know what to do. لہذا یہاں ہمیں ضرورت ہے to develop the skills to know what to do with information and how to deal with it. ہمیں دیکھیے فلمز, ویڈیوز, آڈیو کیسٹس, پبلیکیشنز, جرنلز, نیوز پیپرز, میٹنگ, ٹیکنیکل میٹنگز, سیمینارز, یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمیں انفارمیشن ڈسیمینیٹ کر رہی ہیں, ہمارے پاس انفارمیشن ہمیں پہنچا رہے ہیں. سو the problem is not of the dissemination of information. This is what I would like you to keep in mind. Dissemination of information کی problem نہیں, it's already there. یہ سارے channels dissemination already ہمیں کر رہے ہیں. What is more important is, where we really need the skills is how to distill the information. کون سی انفارمیشن ہمارے لیے ضروری ہے, اور یہی کمیونیکیشن اسکلز آپ کو فوکس کرنی ہے تاکہ جس آرگنائزیشن میں آپ کام کریں یا جن پروفیشنلز کے لیے کام کریں, اینڈ ہو آر اسٹک اپ وتھ سچ این انفارمیشن اراؤنڈ اس, یو کوڈ ہیلپ دیم ود یور اسکلز ٹو سفٹ دی انفارمیشن, ٹو ٹیک آؤٹ دی انفارمیشن, ٹو collect the information, to distill the information and help them in their workplace, in their profession. یہ ہے کمال کمیونیکیشن اسکلز کا. امیجن کیجئے کہ مجھے ابھی آخری ہفتے ایک مجھے ڈاکومنٹ انٹرنیٹ سے one of our departments sent me that information. That was a document of 50 pages. It was about a handbook. And I was supposed to know every bit of information embedded in that. I could not read that 50 pages because I had other priorities to attend to. یہ ڈیلیما ہم سب کا ہے. آپ کا بھی ہوگا جب آپ ہائر پوزیشن پہ جائیں گے, آپ ریسپانسبل پوزیشن پہ جائیں گے, آپ کے گرد و نواح بہت سی انفارمیشن ہوگی, آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ آپ انفارمیشن کا کیا کریں. اس کے لیے ہمیں اسکلفل پریزنٹرز چاہیے. ایسے پریزنٹرز لائک میرے پاس ڈاکومنٹ آیا, میرے 15-20 اور کلیگس کے پاس بھی یہ ڈاکومنٹ آیا. اف وی کوڈ اٹینڈ اے میٹنگ ویئر اے اسکلڈ پریزنٹر ہمیں 10 منٹ کے اندر اس کی جسٹ اس کو ڈسٹل کر کے بتا دے, اٹ ول سیو آل آف اس فرام گوئنگ تھرو دی ایکسرسائز آف گیٹنگ دی انفارمیشن آؤٹ آف دیٹ. یہ ہے کمال پریزنٹر کا اور پریزنٹیشن کا. اینڈ دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو فوکس آن دس ویری آسپیکٹ کہ آپ نے جب پریزنٹیشن کے لیے یہ سارا جو آپ نے مٹیریل کلیکٹ کیا ہے, آپ کا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں سے انفارمیشن کیسے ڈسٹل آؤٹ کرنی ہے اور کس فارم میں آپ نے اس انفارمیشن کو پریزنٹ کرنا ہے.
میں جب اس بات کا آپ کو فوکس آپ کو کرواتا ہوں کہ آپ نے کون سی انفارمیشن پک کرنی ہے اور کس موقع پہ دینی ہے, تو آئی ہیو گٹ ون تھنگ ان مائنڈ, جو کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی کہا کہ ریڈر اور لسنر انکانشیسلی وہ فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے جو انفارمیشن اس کے پاس پہنچتی ہے, اور اس کے اندر سے وہ اس انفارمیشن کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, وہ لوز کر جاتا ہے. یہ کمال آپ کا ہوگا ایز اے پریزنٹر کہ آپ اس کے اندر سے انفارمیشن کلیکٹ کریں, اس کو کنوے کریں اور اس کو کنونس کریں کہ یہ بھائی انفارمیشن تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور اپنی پرسویسونیس سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں. کیپ ان مائنڈ, ان a presentation, more doesn't mean better. More کا مطلب یہ نہیں کہ it is better. As a presenter, آپ یہ کبھی مت سوچیے کہ آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے. جیسے بھی میں نے ریسرچ کی, میرے پاس بہت سا ڈیٹا آیا ہے, اور میں پریزنٹیشن کے وقت میری کوشش یہی ہو کہ جتنا میں نے کلیکٹ کیا ہے وہ میں اپنے ریسیور کو دے دوں. دس از ناٹ دا پرپز. بی ویری کلیئر ہیڈڈ. دیٹ از وائی, دیکھیے میں آپ کا یہاں سے قبلہ درست کر رہا ہوں, میں آپ کا فوکس اور ڈائریکشن ٹھیک کر رہا ہوں, کیونکہ اگر ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ اچھا بھائی اتنا مٹیریل ہے, لیٹ می شو ٹو دی آڈینس کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, میں نے بڑا کام کیا ہے, میں نے بڑی انفارمیشن. دس از ناٹ دی پرپز. Dissemination of information is not your purpose. کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ڈسیمینیشن تو آلریڈی ہو رہی ہے. مقصد ہے ڈسٹیلیشن. ٹو ڈسٹل از ٹو ریفائن. ٹو ڈسٹل از ٹو کلیکٹ. اٹ از ٹو پیوریفائی. ڈسٹل از ٹو گیٹ دی ایسنس آؤٹ آف دی میٹیریل یو ہیو آلریڈی کلیکٹڈ. اس کے اسینشل ایلیمنٹس آپ نکال لیجیے اور اس کو پیوریفائی کر کے وہ پریزنٹ کیجیے اپنے آڈینس کو, جو کہ اس کے لیے بے چین ہے, جس کے لیے آپ نے ان کو ٹیون کیا ہوا ہے. سو ایز اے پریزنٹر آپ کا کمال یہ ہوگا کہ انفارمیشن اوور لوڈ کو اوور کم کیجیے. یہ ان کی پرابلم ہے, اور اس کو اوور لوڈ کو کم کرنے کے لیے آپ نے ڈسٹیلیشن کرنی ہے. سو پریزنٹیشن از اے ڈسٹیلیشن پروسیس. کیپ ان مائنڈ. اب دیکھیے انفارمیشن لیے, میں نے ٹاپک پہ بات کی, پھر اس کے بعد میں نے ریسرچ. اب میں نے اس بات پہ آپ کو فوکس کیا ہے کہ ڈسٹیلیشن آپ نے کرنی. ڈسٹیلیشن کیسے؟ آپ نے پہلے ریسرچ کی, اس کے بعد آپ نے آرگنائز کیا, اس کے بعد آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کا ریسپانس دیکھنا ہے. یہ تھا رے. ابھی تک میں آپ سے ریسرچ کے بعد اب ہم بات کریں کہ اس میں سے سرچ کیسے کرنا ہے, کون سا مٹیریل نکالنا ہے, اور پھر آرگنائزیشن کی میں آگے بات کروں گا. تو کیپ ان مائنڈ کہ میں آج جس بات پہ فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ریسرچ کرنے کے بعد جو ڈسٹل کیا ہے اس کو ہم نے کیسے آگے پہنچانا ہے. سو ڈسٹیلیشن کے لیے ایک بہت چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ ہم نے اس مٹیریل کو کیسے اس میں سے اپنے ریئل ایلیمنٹس, امپورٹنٹ ایلیمنٹس نکال کے ان کو پریزنٹ کرنا ہے. لہذا اس وجہ سے میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ دیکھیے, وہ ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ. تھیسس اسٹیٹمنٹ ول گائیڈ یو. تھیسس اسٹیٹمنٹ ول ایکٹ ایز اے کمپس. کیونکہ آپ کے ذہن میں جب تک یہ پتا نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے, آپ اپنا روڈ میپ نہیں بنا سکتے. تو آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ول ایکٹ ایز اے کمپس, ایز این انڈیکیٹر, ایز اے روڈ میپ ویئر ٹو گو. واٹ از تھیسس اسٹیٹمنٹ؟ تھیسس اسٹیٹمنٹ از سمپلی یور پوائنٹ آف ویو on the subject you have chosen. Thesis statement is your central opinion. آپ کے ذہن میں اس ٹاپک کے بارے میں کیا ہے, آپ نے یہ ٹاپک کیوں چنا ہے, آپ اس ٹاپک میں
کیا انفارمیشن لے کر آئے ہیں, آپ نے اس ٹاپک میں کیا انفارمیشن اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنی. تھیسس اسٹیٹمنٹ کے 2-3 ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے جب آپ نے ساری جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس کو کس طریقے سے سلیکٹ کریں گے آڈینس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. تو تھیسس اسٹیٹمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ اٹ ول فرسٹ ٹیل یو واٹ از دا سبجیکٹ, what are you going to talk about, and why have you chosen this subject today. Thesis statement is a declarative statement in a sentence form. This must be a complete sentence. یہ ڈکلیئر کرے کہ میں آج کے ٹاپک میں آپ سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں. Let me give you an example. Supposing میں پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو میں اپنی ڈیکلریٹو اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی پاکستان کے ہسٹری کے کس پہلو کے اوپر, کس ایریے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, کون سا پیریڈ ہے جس کے اوپر, کیا میں کنسپچلائز ٹائم پیریڈ جو ہے اس کے بارے میں بات, یا انیشیل فیزز آف کریشن آف پاکستان. اف آئی ٹیل یو لک ہیئر, I am going to talk to you about the creation of Pakistan, and I'll be only talking for the period from 49 to, let's say, 69. So here you know what I'm going to talk about. You are so clear. So ہم ایک ویو لینتھ پہ آ گئے ہیں. میری ڈیکلریٹو اسٹیٹمنٹ سے آپ کو پتا چل گیا کہ آج میں آپ سے کیا بات کروں گا. سو یہ نہیں کہ میں کسی اور وقت کی بات کر رہا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں کہ یہ آج کے دور میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اس کے بارے میں بات کرے گا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. نیکسٹ, تھیسس اسٹیٹمنٹ شوڈ آلسو ٹیل یو دیٹ واٹ از دی ایٹیٹیوڈ, اوپینئن, کنڈیشن, پوزیشن اور فیلنگ اباؤٹ دا سبجیکٹ. وٹ ڈو آئی فیل اباؤٹ, کیونکہ میں اپنے ایکسپریشنز آپ کو دے رہا ہوں, میں اپنی اوپینینز آپ کو دے رہا ہوں, اور میرے اوپینینز اس سبجیکٹ کے بارے میں کیا ہے. یو ہیو کم ٹو لسن ٹو می, اینڈ آف کورس ان دیٹ سچویشن آئی ایم کیپنگ ان مائنڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو لسن. وہ تو میں نے انالیسس کر کے پہلے اپنے سبجیکٹ کو تیار کیا ہے تاکہ اٹ شوڈ بی آف انٹرسٹ ٹو یو, بٹ یو آر انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ آؤٹ واٹ از مائی اوپینین آن دس سبجیکٹ, واٹ از مائی ایٹیٹیوڈ, how do I treat the subject? Because it is sharing. It could be, it's not dissemination, but sharing my point of view so that you get convinced, ہاں یہ چیز جو کہہ رہا ہے, it adds to the value of your opinion. یہ thesis statement میں یہ چیز بھی ضروری ہے. Now, thesis statement کا purpose کیا ہے, thesis statement کیوں ضروری ہے, یہ کیا سرو کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سلائڈ کی طرف دیکھیے. میرا ٹاپک ہے, میں نے فاسٹ فوڈز پہ بات کرنی, اور میں نے تھیسس اسٹیٹمنٹ جو فارمولیٹ کی ہے وہ ہے کہ فاسٹ فوڈز آر اے سیریس پرابلم فار ہارٹ پیشنٹس. اب دیکھیے بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ جیسے میں نے پہلے کہا تھا should be in the form of a sentence, a declarative form. ڈکلیئر کر رہا ہے کہ بھائی فاسٹ فوڈ سے ہارٹ پرابلمز ہوتی ہیں. اگر میں یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو اس طرح سے کنورٹ کر دوں, ڈز فاسٹ فوڈ ہرٹ اولڈر پیپل, اٹ از ناٹ اے تھیسس اسٹیٹمنٹ. تھیسس اسٹیٹمنٹ وہ ہے جس نے اس سبجیکٹ کو فوکس کر دیا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی اوور آل کنٹریبیوشن آف دا فاسٹ فوڈ ان دی اکانومی آف دا گلوب. میں ان کے ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ نہیں بات کر رہا, میں ان کی مینجمنٹ اسٹائل پہ بات نہیں کر رہا, میں ان کے کلچرل ریمیفیکیشن پہ بات نہیں کر رہا, میں فاسٹ فوڈس کا ایک خاص ایریے پہ بات کر رہا ہوں. سو دیئرفور یہ دیکھیے یہ جو چیز, دس از ہاؤ تھیسس. لہذا لیٹس لک ایٹ دی پرپز آف تھیسس اسٹیٹمنٹ. Now the purpose, there are three purposes.
One, a thesis is expected by the audience. It tells them where you are going to take them. اب یہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ میں نے بنائی اس سے لوگوں کو پتا ہے دا مین پوائنٹس آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس از ریلیٹڈ ٹو دی ہارٹ ڈیزیز. دے نو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دم ٹو دیٹ آسپیکٹ آف دا ڈیزیز. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک دا سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹو دی کنٹریبیوشن ٹو دی اکانومی, ریلیٹڈ ٹو دی مینجمنٹ. ویری کلیئر. دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان نوئنگ اباؤٹ دس فیلڈ, دے ول کم اینڈ سٹ اینڈ لسن ٹو می. دوز ہو آر ناٹ, دے ول میک اپ دیئر مائنڈ دیٹ this is not the purpose of it. A thesis helps the audience follow your ideas. Now, having known that I am going to talk on a subject which is related to the heart's diseases, those people who are concerned about this, they will follow me. Say, haan yaar, baat to sahi kar raha hai. Acha, ye fast food se heart disease ho jati hai. Now, then, because I have collected sufficient material on that, because I have sufficiently collected the relevant data connected to this very subject, and I am going to share the distilled information with them, they would follow me. They will not have got any other opinion because they are interested in knowing how does it create. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں کیسے یہ ہارٹ ڈیزیز کاز کرتی ہیں. ہارٹ ڈیزیز تو بہت سارے فوڈس کرتے ہیں, لیکن پرٹیکولرلی میں نے ایک ایریا اسپیسیفکلی ناٹ فار دا پرپز دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ بھائی نہیں یہ خراب ہے, میں لیٹر آن بتاؤں گا کہ وائی, بٹ ہیئر اسپیسیفکلی ریلیٹڈ فار اے سرٹن ریزن. آئی ہیو گاٹ اے سینٹرل مین پوائنٹ وچ آئی لیٹ یو نو اینڈ میں, بٹ فار دا ٹائم بینگ آئی وانٹ مائی audience to follow me, and that's why this is one of the purposes of framing this thesis statement. The third purpose is a thesis statement helps you to stick to your topic. It stops you to wander from your main topic. Imagine کریں کہ میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا لی, لیکن میں نے ایریا ڈیفائن نہیں کیا, میں نے اپنی ٹیریٹری ڈیفائن نہیں کی. کیا ہوگا کہ آئی ول اسٹارٹ وانڈرنگ, بیکاز میں اپنے آپ کو, اپنے تھاٹ پروسیس کو کانسٹنٹلی اس ڈائریکشن میں نہیں رکھ سکوں گا. میں کبھی کبھی جمپ کروں گا اکانومی کی طرف, کبھی مینجمنٹ کی طرف, امپلائمنٹ اپرچونٹیز کی طرف, کلچرل ایشوز کی طرف. لیکن یہاں I know, look here, I will not be able to wander because میں نے اپنا فوکس کر لی. I know the audience wants this, میں ڈیویٹ نہیں کروں. So this is the beauty. That is why you have to focus right from the start کہ آپ نے اپنی اسپیچ کو جب بھی فارمولیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر کانسٹنٹلی کیا خیال رکھنا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا, audience centered approach, because this my presentation is for the audience. یہ میں اپنی کہنا چاہیے کہ یہ شو نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے بہت کچھ نہیں. I want to help my audience what they want to know about the subject. So if my approach is geared towards the needs of the audience, then I have to keep myself focused because I have told them by my thesis statement, بھائی آج میں نے آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنی. ہمیں پرپس کا پتہ چل گیا کہ ہم نے اس ایریا پہ بات کرنی. جب آپ تھیسس کو فارمولیٹ کریں تو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ اٹ شوڈ بی اپروپریٹ ٹو دی نیڈس آف دا پیپل. فارمولیشن کے لیے اپروپریٹنس, جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سلائڈس, اپروپریٹنس بہت ضروری ہے. اور اپروپریٹنس اس لیے کہ میں نے کہا کہ یہ آڈینس کے لیے ہے, یہ آڈینس سینٹرڈ ہے. تو جب آپ تھیسس کو فارمولیٹ کریں ان باتوں کا خیال رکھیں. پہلا, یو آر انٹرسٹڈ ان اینڈ ویل انفارمڈ اباؤٹ.
اگر آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ ایسی فارمولیٹ کی ہے کہ آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہی نہیں, لیکن یو بائی اینی چانس آر فورس ٹو ٹاک آن دیٹ سبجیکٹ, تو مائنڈ اٹ, آڈینس کو پتا چل جائے گا کہ یہ زبردستی کھڑا اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. یاد رکھیں, وہ ذہن میں چیزیں لے کر آئیں کہ اگر آپ کا کنٹینٹ آپ کے بلیفس کے ساتھ, کنٹیکسٹ کے ساتھ نہیں مل رہا, آڈینس کو پتا چل جائے گا. آپ کی باڈی لینگویج بتا دے کہ انٹرسٹ نہیں ہے, بور ہو رہا ہے, خود بھی بور ہو رہا ہے اور ہمیں بھی بور کر رہا ہے, اور خود کے پاس بھی نالج نہیں ہے. سو جب تک آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ نہیں, ایسا تھیسس اسٹیٹمنٹ فارمولیٹ مت کیجیے. Supposing you are interested in, you have got a lot of information, but that doesn't mean that the audience is interested in that too. Maybe you want to generate that interest. That's another thing. وہ آپ کی persuasiveness ہے, وہ آپ کی smartness پہ based ہے کہ آپ کسی چیز میں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت یوزفل ہے, آپ وہ انکلکیٹ کریں. That is another. But since you have done the audience analysis, آپ کو یہ اس چیز کا, you must see to it that the audience is interested and they want to be informed about that. And also, another very important aspect, that appropriateness کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس اوکیزن کے اوپر آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی ہے, کیا اس کے ساتھ وہ فٹ کرتی ہے کہ نہیں. جس جگہ آپ وہ ڈلیوری کر رہے ہیں, وہاں ڈز اٹ فٹ ان ٹو دی انوائرمنٹ. ٹیک فار این ایگزامپل, مجھے کالج کے اسٹوڈنٹس انوائٹ کرتے ہیں کہ سر آپ آئیں اور پریزنٹیشن ہمیں دیں. وی وانٹ ٹو نو کہ واٹ از دی افیکٹ آف فاسٹ فوڈ آن دی ہیلتھ آف پیپل, اور فار دیٹ میٹر یہی ٹاپک جو میں نے پچھلا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, دے وانٹ ٹو نو اور سے پرہیپس آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ. تو پہلی بات تو یہ کہ کیا وہ بچے میری اس بات کو سنیں گے کہ بچوں یہ تو ہارٹ ڈیزیز کاز کرتی ہے. ناٹ اپروپریٹ. آئی ول ہیو ٹو چوز, ایون اف I'm asked to, I'll have to choose something which is of interest to them. Because you know children love fast food. اور اگر وہ ایونٹ کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میں ہو رہا ہے, you can't, you need not, you should not. The place is not appropriate. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ تو میں نے ویسے ایگزامپل دی, یو ول فائنڈ سرٹن پلیسز اف یو آر انوائٹیڈ ٹو اے یونیورسٹی ویئر اف یو اسٹارٹ اسپیکنگ اگینسٹ دیٹ یونیورسٹی, کوئی آپ نے یہ کیا کیمپس بنایا, یہ کیا انوائرمنٹ ہے, اٹس ناٹ اپروپریٹ. آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے شوڈ بی بفٹنگ ٹو دی اوکیزن اینڈ دا پلیس, اینڈ دیٹس وائی اپروپریٹنس از ویری امپورٹنٹ. دیٹ ول ہیلپ یو ٹو سی واٹ ول بی دی افیکٹ, کیا اس کا امپیکٹ ہوگا آڈینس پہ, جگہ پہ جہاں کہ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں. ناؤ اپروپریٹنس بھی ہو گئی. لیٹس ڈٹرمن کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. آپ نے اسکوپ بھی ڈٹرمن کرنا ہے. کچھ کوشچنز آپ کو اپنے آپ سے ریز کرنے پڑے ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ویدر اٹ بفٹس. فرسٹ کوشچن, لک ایٹ دی سلائڈ. Have you limited the thesis adequately? اگر آپ نے بڑا ہی اس کو ٹیکنیکلی اتنی ڈیپتھ میں لے گئے کہ وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے بات چلی جاتی, it will not serve the purpose. Even if I am talking about the impact of the fast food on the health of the people, I perhaps need not go into the depth like کہ ہارٹ ڈیزیز کس قسم کی ہوتی ہیں, ہارٹ مرمر کیسے ہوتا ہے, اور ہارٹ کا بائی پاس کیسے ہوتا ہے. نو, perhaps nobody would be interested in the technical details. You have to limit yourself. کون سے آسپیکٹس پہ آپ نے بات کرنی ہے. تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے لمٹس, اسکوپ میں لمٹس, میں نے اس باؤنڈری سے باہر اس سبجیکٹ کو ڈیل نہیں کرنا. بائی کنٹیننگ یور سیلف, you will be more specific, you will be maintaining the interest, you will not, as I said, you won't be wandering around. When you don't wander around, you are to the point, you are sticking to your subject.
Next question you have to ask while determining the scope of the thesis is, do you have the necessary information and time to discuss the thesis you have designed? Supposing میرے پاس آپ نے لمیٹڈ ٹائم مجھے دیا اور کیا میں اس کو اتنی ڈیٹیل کے اندر اس سبجیکٹ کو جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں؟ ٹائم اور انفارمیشن. ہیو آئی گیدرڈ انف انفارمیشن وچ آئی بلیو از پرٹیننٹ ٹو دی نیڈس ڈیزائرز آف دی آڈینس, اور کیا میرے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی. نیکسٹ کوشچن از یور تھیسس ٹو جنرل اینڈ ٹو براڈ ٹو بی آف انٹرسٹ اور ٹو بی انفارمیٹو ٹو دی آڈینس؟ آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ بڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے, براڈ نہیں. دیکھیے میں نے جیسے آپ نے دیکھیے فاسٹ فوڈ کو میں نے لمٹ کر دیا, براڈ نہیں تھا. فاسٹ فوڈ انڈسٹری ان دا ورلڈ, بھائی یہ تو اتنا جنرل ٹاپک ہے, اتنا براڈ ہے, آپ کیا بولو گے؟ آپ کو میں چاہے کہوں کہ جی اس پہ آ کے 15 منٹ بول جائیے, آپ نہیں بول سکتے. ایز این افیکٹو اسپیکر یو ول ہیو ٹو. یہ اکثر ہمارے اسپیکرز غلطیاں کرتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس غلطیاں کرتے ہیں, ایسے ٹاپک سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ دے ڈو ناٹ نو کہ اس ٹائم پیریڈ, سلیکٹو ٹائم پیریڈ میں جسٹیفائی کر سکیں گے, ان کے پاس سفیشینٹ انفارمیشن ہوگی کہ نہیں. سو لہذا یہ اپنے آپ کو افیکٹو کرنے کے لیے یہ کچھ چیزیں, ایٹریبیوٹس جو ہے آپ کو نظر رکھنی پڑے گی تاکہ آپ کو وہ افیکٹیوٹی آپ کی مار نہ کرے. ناؤ لیٹ می ٹیک این ایگزامپل آف دی اسکوپ آف دا تھیسس. اسکرین پہ دیکھیے, فاسٹ فوڈ انڈسٹری ان پاکستان. از دس تھیسس ویل ڈیزائنڈ؟ تھنک اوور اٹ. ٹاپک میرا ہے فاسٹ فوڈ اور میں نے یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ فار اے سیکنڈ کوئک لک, آئی سے فاسٹ فوڈ انڈسٹری ان پاکستان. نہیں, اٹ از ناٹ ویل ڈیزائنڈ. بھائی فاسٹ فوڈ انڈسٹری ان پاکستان کیا از دی فاسٹ فوڈ انڈسٹری ان پاکستان, اٹس کنٹریبیوٹنگ لاٹ ٹو دی اکانومی. یہ امپلائمنٹ جنریٹ بھی کر رہی ہے. ون تھیسس, فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہیز ڈیولپڈ دی ایٹنگ آؤٹ ہیبٹس آف پیپل. یہ بھی ایک ٹاپک ہے. فاسٹ فوڈ انڈسٹری ان پاکستان ہیز آلسو امپروو دی کوالٹی آف دا فوڈ اسٹاف. پلس پوائنٹس بھی ہیں اس کے. کیا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں؟ وین آئی سلیکٹ ا تھیسس اسٹیٹمنٹ لائک دس, سو ا تھیسس اسٹیٹمنٹ مسٹ بی کنکریٹ ان اٹس ورڈنگس. وہ جو تھا وہ کنکریٹ نہیں تھا, وہ ڈیفیوز تھا, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے آسپیکٹس آ جانے. لہذا آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ویری اسپیسیفک. اب یہ آسپیکٹ جو میں آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں مسٹ بی کنکریٹ ان اٹس ورڈنگ. وین آئی سے کنکریٹ, آئی سیڈ ویری کلیئر. دیٹ شوڈ گیو اے میسج, پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ. اگر wordings are confusing, wordings are ambiguous, آڈینس کے دماغ کے اندر کچھ اور آئیڈیاز آ رہے ہیں. کنکریٹنس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے یاد ہے آپ کو نان وربل میں ایگزامپلس دی تھی کہ لیٹس سے میں بات کر رہا ہوں ویجز کی, سیلریز کی, آنریریم کی. یہ سارے کنکریٹ ورڈز نہیں ہیں. آپ کنفیوز کریں گے ویج اور سیلری کو. ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اس کے اندر ڈفرنٹ ہڈن میننگز ہیں. تو اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایٹ ٹائمس اسپیکر سیمینٹکس میں انڈلج کرتا ہے, ایسے ورڈز استعمال کرتا ہے جو کنکریٹ نہیں ہوتے, مور دین ون میننگز دیتے ہیں. تو لہذا آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر کنکریٹنس کا آپ کو پہلو رکھنا بہت ضروری. ابھی تک جو میں نے باتیں تھیسس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کی ہیں, یہاں سے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ایک ایکسرسائز کیجیے. اسٹارٹ
choosing topics. دیکھیے یہ پریکٹس آپ نے خود کرنی. Theory is one thing, but when you start putting on additional responsibilities and start practicing, you will improve upon it. آج کے بعد جو میں نے چیزیں تھیسس اسٹیٹمنٹ کی فارمولیشن کے بارے میں آپ کو بتائی ہیں, اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. چوز اینی ٹاپک, چائلڈ لیبر, چائلڈ پرابلمس, چائلڈ سائیکالوجی, یوتھ پرابلمس, ویمن لبریشن, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کوئی ٹاپک سلیکٹ کر لیں اور اسٹارٹ فارمولیٹنگ تھیسس اسٹیٹمنٹس. اور جب آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائیں تو ایک چیک لسٹ بھی بنا لیے اور اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو اس چیک لسٹ کے ساتھ موازنہ کر کے ٹک مارک کرتے جائیے. آسک اے کوشچن, از اٹ اے کمپلیٹ تھاٹ؟ If yes, thesis statement is a complete thought, you are right. You have done the right thing. Is it a complete sentence? Yes. Is the sentence concrete? Very good. Is this sentence in the form of a declarative statement? Declare کا تو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, اس پہ پورا اترتا ہے. Fine. Does this statement express an opinion, attitude, پوزیشن, ویلو وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ نے؟ یس, گڈ. پھر آپ نے ویژلائز کیا ہے کہ میں نے یہ ٹاپک جو چوز کیا میں نے اپنی کلاس میں اپنی آڈینس کو دینا ہے, تو از اٹ اپروپریٹ فار دی آڈینس اینڈ دی اوکیزن؟ ویری نائس, یس. اینڈ لاسٹلی دا سیونتھ ایٹریبیوٹ, ہیو یو ڈٹرمن دی اسکوپ. اگر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ڈفرنٹ ٹاپکس کی ایکسرسائز کے ساتھ فٹ ان کرتی ہیں, گریٹ. یو آر ناؤ دی ماسٹر. یو ہیو ماسٹرڈ دی ابلٹی آف ڈیولپنگ اے تھیسس اسٹیٹمنٹ. یہ آپ نے خود ایکسرسائز کرنی. اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. اٹ ول ہیلپ یو بیکاز ونس یو ڈو دیٹ, آپ خود ہی ٹاپک سلیکٹ کریں گے اینڈ یو ول اسٹارٹ ریسرچنگ, ریفائن کریں گے, اس کو ڈسٹل کریں گے, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو فٹ ان ٹو ڈیزائرز اینڈ. وہی جیسے میں نے ایک مثال دی تھی, کپڑا آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کو کٹ اٹ ٹو فٹ ٹو دی آڈینس. ایگزیکٹلی دا سیم وے a dress, when it looks nice on the body, your speech should fit into the requirements of the audience, ان کی نیڈس کے مطابق. So start doing this. So far you have mastered, perfected, آپ کے پاس material کافی ہے, and you know how to formulate a thesis statement. Having achieved to this level, now next level is that we are going to see the concreteness of the statement ہماری ٹھیک ہے کہ نہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, پھر میں آگے چلتا ہوں. 2 ایگزامپلس میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ شیور ہو جائیں کہ میں نے کنکریٹنس سے میرا کیا مطلب تھا. فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس پرووائڈ گڈ فوڈ اینڈ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس پرووائڈ ہائیجینک فوڈ. مجھے بتائیے کہ اس میں سے کون سی تھیسس اسٹیٹمنٹ کریکٹ ہے, پہلی یا دوسری؟ یس, پہلی اسٹیٹمنٹ ویگ ہے, کنکریٹ نہیں ہے. یہ اسی طرح سے ہے اگر میں کہوں کہ فاسٹ فوڈ پرووائڈس چیپ فوڈ. وہی والی بات پہلے بتایا کہ چیپ مینس خراب, چیپ مینس ناٹ لو کاسٹ. تو کنکریٹنس آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آئیے ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ آف دی تھیسس. ہم نے فارمولیٹ کر لیا, ہم نے سارے پیرامیٹرز چیک کر لیے, اور ہم نے ان کی مائنیوٹس ڈیٹیل میں اور کرنے کے بعد ہم نے اب تھیسس اسٹیٹمنٹ کو فارمولیٹ کر لیا. نیکسٹ اسٹیپ از دیٹ وی ہیو ٹو ڈیولپ دس تھیسس. ہم نے اس تھیسس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے؟ ڈیولپمنٹ مینس کہ آپ نے پیرامیٹرز ڈرا کر لیے, آپ نے اس کے ایٹریبیوٹس دیکھ لیے ہیں. اب ہم نے یہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اس کو فردر ڈیولپ کرنا ہے, گیونگ مین پوائنٹس. دیٹ از ہاؤ یو ڈیولپ اٹ. لیٹس سی
how should we go ahead, what reasons should we find to develop the main points. Developing of the thesis کے لیے میں آپ کو ایک نئی ایگزامپل دیتا ہوں. Let's say I have chosen the topic of communication skills. اور میں نے تھیسس اسٹیٹمنٹ جو بنائی ہے اس کے لیے وہ دیکھیے سلائڈ کے اوپر. امپروونگ کمیونیکیشن اسکلز آر اسینشیل فار ایوری بزنس اسٹوڈنٹ. وہی 7 چیک لسٹ جو بنائی تھی اس کے اوپر اپلائی کیجیے. اٹ از اے کمپلیٹ تھاٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ کمیونیکیشنس کی امپروومنٹ بزنس اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمیونیکیشن اسکلس ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہاں میں فوکس کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمیونیکیشن اسکلس امپروو کرنے سے یو ول گیٹ اے گڈ کمپینین. نہیں بات کر رہا کہ آپ کو میرڈ لائف میں بہت یو ول ہیو اے کمفرٹیبل لیونگ بیکاز آپ نے کمیونیکیشن اسکلس امپروو کر لی ہیں. یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ the language of your wife. No, that's not my area now. میں بزنس اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. فوکسڈ ہوں. سارے ایٹریبیوٹس میں نے آپ کو بتائے فٹس ان ہیئر. این آئیڈیل تھنگ. یہاں سے میں آگے اس کو کیسے ڈیولپ کروں گا. لیٹس سی. مجھے اس تھیسس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مین پوائنٹس میں نے کون کون سے ذہن میں رکھا اور میں نے کیا 2 ریزنس اس وقت آپ کو سلائڈ کے سامنے دکھا رہا ہوں. دیٹ گڈ کمیونیکیشن اسکلس ہیلپ میک گڈ پریزنٹیشنس. جب میں نے یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کمیونیکیشن اسکلس کی امپروومنٹ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنی کلاس میں اچھے گریڈز لینے کے لیے بہت سی پریزنٹیشنز کرنی پڑیں گی. اور چونکہ یہ میں آپ ہی کے لیے میں نے یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی تو میں نے آپ کی ریکوائرمنٹ کو ذہن میں رکھا. دوسرا میرا مین پوائنٹ امپرووڈ کمیونیکیشن ول انشور فیوچر سکسیس. اٹ انشورز فیوچر سکسیس بیکاز آپ نے اچھے گریڈز لینے کے بعد آپ نے پروفیشنل لائف میں جانا ہے. تو لہذا آپ کی امپرووڈ کمیونیکیشن اور یہ دیکھیے کنیکٹڈ ہے. کلاس میں آپ کی کمیونیکیشن امپروو ہوگی, گریڈز اچھے ہوں گے ریلیٹڈ ٹو یور فیوچر کریئر. تو میرے دونوں پوائنٹس. اب اس کے آگے میں اور فردر پوائنٹس بھی لا سکتا تھا کہ کمیونیکیشن امپروو کرنے سے آپ کے اندر کانفیڈینس آئے گا. کمیونیکیشن امپروومنٹ سے آپ کی پرسنالٹی میں نکھار آئے گا. یو ول بی ڈفرنٹ پرسن. اب اس طرح سے میں مین پوائنٹس کو ڈیولپ کروں گا. دیکھیے میں یہ چیزیں اس لیے فوکس کر رہا ہوں اینڈ مائنڈ اٹ. آپ یو فلو ود مائی آئیڈیاز. یا میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ میں نے پہلے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ. اب میں اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کو کیسے ڈیولپ کروں گا تاکہ آپ کی پریزنٹیشن میں ایک کنٹینیوٹی, ایک فلو اور کانٹیکٹ ود دی آڈینس. آڈینس میرے ساتھ چل رہی ہے. میں یہ نہیں کر رہا کہ ایک دم جمپ کر رہا ہوں. سو لہذا مین پوائنٹس ڈیولپ کرتے وقت میں نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے. یور مین پوائنٹ شوڈ آلویز بی کلیئر, لاجیکل, equal in value, distinct and central to the issue. یہ 5 چیزیں ان میں ہونی چاہیے. اور یہی جو میں نے ابھی آپ کو مین پوائنٹس ڈیولپ کیے, میں نے یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھی اور آپ کو بھی یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھنی پڑی. پہلی کیا ہے؟ اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. کلیئر ہونا چاہیے آپ کی. جیسے میں نے آپ نے اگر آپ کو ذہن نشین وہ پہلی اسٹیٹمنٹ تھی بڑی کلیئر تھی کہ بھائی اگر وہ ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی تو کلاس میں پریزنٹیشن اچھی ہوگی. اب کلیئرٹی کے لیے یہ ذرا 4 سوال غور کر لیں. آر یور مین پوائنٹس کلیئرلی ورڈڈ؟ کلیئرٹی تبھی آپ کی اسٹیٹمنٹ آئے گی. ورڈز بڑے کلیئر, ایکسپریسو, میننگز بڑے کلیئر. ایسے لفظ استعمال نہیں کر رہا جو کہ آڈینس کو کہ ووکیبلری میں نہیں. ہیو آئی یوز سمپل ٹرمس؟ میں نے کوئی ایسی ٹرمینالوجی تو استعمال نہیں کی. میں ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں بات کروں تو میں پلمنری ڈیزیز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں, ٹیکوکارڈیا اور دوسری چیزیں جو کہ دے آر ناٹ فیملیئر ود. نو, میں نے کوئی ایسی ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرنی
جو کہ آڈینس کو سمجھ نہیں آتی. ایسی کوئی ووکیبلری استعمال نہیں کرنی جو کہ وچ میں بی ہیوی فار دیم. دیکھیے مائنڈ اکثر ہم غلطیاں کرتے ہیں. میں آپ سے بات کرتے وقت میں بہت دھیان رکھتا ہوں کہ میں ایسے انگلش کے الفاظ استعمال نہ کروں جس کے لیے آپ کو بھاگ کے ڈکشنری اٹھانی پڑے. میں اردو آپ اپنے اس میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ میری آڈینس میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو انگلش سے پرابلم ہوگی. آئی وانٹ ٹو میک اٹ سو سمپل. میں نے اپنی رننگ لینگویج ایسے میں آؤں جیسے آپ سے میں بات کر رہا ہوں. کیوں؟ بیکاز آئی ایم ناٹ ٹاکنگ. میں کوئی فلاوری لینگویج، میں آریٹری میں انڈلج نہیں کر رہا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. سو مائی سمپل آر دا ورڈز کانکریٹ اینڈ پریسائز. کیپ ان مائنڈ دی کنسٹرکٹنگ سمپل سینٹینسز. یہ ساری چیزیں کلیئرٹی میں آتی. کمیونیکیشن کی خوبصورتی یہی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں سمپل اینڈ کلیئر. بات سمجھ میں آ گئی؟ دس از واٹ وی نیڈ. اگر میں نے آپ کو اف آئی وانٹ ٹو لیو یو گیسنگ ڈزنٹ سرو دا پرپز. آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل. لک ایٹ دا سلائڈ. کمپیئر دا ٹو مین پوائنٹس. میں نے یہ وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کے لیے یہ دو مین پوائنٹس بنائے ہیں. پڑھیے ذرا. بزنس اسٹوڈنٹس need not only theatrical courses but also other courses that are practical and have direct correlation with their lives. مین پوائنٹ میں نے ڈیولپ کیا ہے کمیونیکیشن اسکلس کے لیے. سمجھ آتی ہے آپ کو؟ theatrical courses, direct correlation with their lives, which are practical. سیکنڈ میرا مین پوائنٹ ہے بزنس اسٹوڈنٹس نیڈ لرننگ کمیونیکیشن اسکلس because of their immediate requirement in the classes. They would be required to give oral and written presentations. کون سا مین پوائنٹ بڑا کلیئر ہے؟ کون سی اسٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ میں آتی؟ یہ دونوں میں نے مین پوائنٹس ریلیٹڈ ٹو مائی تھیسس اسٹیٹمنٹ. Surely, I suppose you must have guessed it very rightly. پہلی اسٹیٹمنٹ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ. That is not the right. لہذا کلیئرٹی بہت ضروری. آئیے دوسری چیز پہ چلتے ہیں. از لاجک. کوشچن جو دماغ میں اٹھنے چاہیے. آر یور ریزنس لاجیکل؟ کیا وہ لاجیکل ہے کہ نہیں؟ ول دے میک سینس ٹو دی آڈینس؟ ول دے سیم ریزنیبل ٹو دیم؟ کیا اس کے اندر لاجک ہے کہ نہیں؟ آڈینس اس بات سن کے خوش ہوگی کہ نہیں؟ میں آج ساری آپ کو، چونکہ میرا تھیسس اسٹیٹمنٹ اس پہ ہے کہ جی فاسٹ فوڈ کھانے سے ہارٹ ڈیزیز ہوتے ہیں، میں کہوں جی بین کر دیجیے، مت کھائیے، یہ صحت کے لیے اچھے نہیں. ناٹ اے لاجیکل ریزننگ. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اوور ایٹنگ کریں گے، اسی کھانے کے اوپر اپنی زندگی کو رکھیں گے تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا. میرے بھائی وہ تو اگر آپ گوشت بھی بہت زیادہ کھائیں گے، چاہے گھر میں پکا کے کھائیں، الٹیمیٹلی ہائی کولیسٹرول ہو جائے گا آپ کو. بٹ ہیئر آئی ایم فوکسنگ آن دی اوور ڈوز. تو لاجیکل میری ریزننگ از ڈفرنٹ. میں آئی ایم ناٹ بی لیٹنگ دی کنٹریبیوشن آف دا فاسٹ فوڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو بین کر دیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محتاط رہے. کس ایج میں کتنا کھانا ہے؟ بچے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر بچے اوور ایٹ کریں گے اوبیسٹی پرابلم ہوگی. اوبیسٹی مینس فیٹ ہوں گے، بلڈ پریشر کی پرابلم ہوگی. یو مسٹ ہیو سین بچے کچھ خالی ہر وقت چپس ہی کھاتے رہتے ہیں. تو کیا یہ میری اسٹیٹمنٹ ریزنیبل ہوگی کہ نہیں آڈینس کے لیے؟ سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل ویدر لاجیکل ہے کہ نہیں. ایگزامپل میں آپ کو لاجک کی دیتا ہوں. بزنس اسٹوڈنٹس need taking courses on virtual university for developing communication skills. Example ایک تو میں نے مین پوائنٹ اس کے ساتھ یہ ریلیٹ کیا. دوسرا میں نے مین پوائنٹ بنایا ورچوئل یونیورسٹی وانٹس یو آل ٹو ٹیک اپ کلاسز آن کمیونیکیشن اسکلس. اب مجھے بتائیے کون سی اسٹیٹمنٹ زیادہ لاجیکل ہے، پہلی یا دوسری؟ آبویسلی دا فرسٹ ون. دوسری میں کہنا سب بڑے بوڑھے عورت بچے چھوٹے بڑے سبھی پڑھو جی، ورچوئل یونیورسٹی پڑھا رہی ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہے. ناٹ ایٹ آل. اٹ ڈزنٹ ریلیٹ ٹو مائی سبجیکٹ.
My subject is communication skills vis-a-vis business students. Logical ہے that یہ communication اس کے لیے بچوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے. Then comes equal in value. Are your reasons of equal value, or is one statement more important than the other? آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مین پوائنٹس جب آپ ڈیولپ کر رہے ہیں کیا کنٹینیوٹی ہے, کیا آپ کی جو مین پوائنٹس آپ نے ڈیولپ کرے ہیں ان کی ایکول ویلیوز. یہ تو نہیں آپ ایک بات کرتے وقت ایک دم جمپ کر کے دوسرے پوائنٹ کے اوپر, ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں. سو کیپ ان مائنڈ کہ ان کی ویلیو ریلیٹڈ ٹو دی تھیسس اسٹیٹمنٹ اور پوائنٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. لیٹس لک ایٹ دی ایگزامپل اگین. ایوری ون شوڈ گو فار اے مارننگ واک. میں نے تھیسس مارننگ واک کے اوپر یہ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی. لیٹس سی دا نیکسٹ سلائڈ. Walking is a good exercise. Walking is good for health. Walking is a good exercise because I like it. اب بتائیے تینوں کو کمپیئر کریں اور دیکھیے کہ کیا ایک دوسرے سے کون سی اسٹیٹمنٹس مین پوائنٹس ریلیٹ کرتے ہیں, کون سی ایکول ان ویلو ہیں. اب پہلی کہتی ہے کہ واکنگ از اے گڈ ایکسرسائز اور دوسری کہتی ہے واکنگ از گڈ فار ہیلتھ. ایکسرسائز اینڈ ہیلتھ ریلیٹڈ. And then health related to I like it, میری پسند. No, not equal in value. لہذا the third main point is wrong. جب آپ اس طریقے سے آپ مین پوائنٹس ڈیولپ کرو گے تو اس کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی, یونیفارمٹی نہیں ہوگی, and that will cause disruption. Distinct. Are your main points distinct from each other, or do some main points overlap other statements? بڑے ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے. مین پوائنٹس ہیں, ایریاز ہیں. Look at the next slide. Thesis that crime against women is a serious issue in country. اب میں نے مین پوائنٹس کیا ڈیولپ کیے. Teenage gangs are terrorizing women, and women living in big cities are victims. کون کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, ڈسٹنکٹ مین پوائنٹس. ان کے اندر کنفیوژن کوئی نہیں. دوسری سلائڈ دیکھیے, وہ مین پوائنٹس دیٹ ڈو ناٹ ریلیٹ. ویمن آر دا وکٹم آف ٹیررزم ان بگ سٹیز اینڈ ویمن آر سیلڈم ہرٹ ان اسمال سٹیز. ریلیشن شپ بھی کوئی نہیں. تو مین پوائنٹ کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ پوائنٹس بڑے ڈسٹنکٹ ہوں, اوور لیپ نہ کریں, کیونکہ آپ نے مین پوائنٹس کو ڈفرنٹ ایریاز میں ڈیولپ کرنا ہے. ناؤ last point. Whatever you, main points should be central to the main issue. That is, will the main point answer the central question to the audience? آپ نے مین پوائنٹ, آپ کا ایک ایسا مین پوائنٹ ہوگا which will be central to your main thesis. جیسے میں کہوں آپ سے کہ آپ کرکٹ کھیلو بھائی, میں پرسویشن اسپیچ کر رہا ہوں کہ کرکٹ از اے گڈ اسپورٹ, اور میں نے مین پوائنٹس ڈیولپ کیے ہیں کہ اٹس اے ویری ہیلدی گیم, اٹ لیوز یو اسمارٹ, آلسو اٹس اے ویری پاپولر ان دا سینس دیٹ یو میک لاٹ آف منی ان دس. اب میں پروموٹ کر رہا ہوں کرکٹ کو, اس کے لیے میں نے یہ مین پوائنٹس ڈیولپ کیے ہیں. ویری ریلیونٹ. اگر میں یہ کہوں کہ کرکٹ اس لیے کھیلو کہ یہ اور بھی ممالک میں کھیلی جاتی ہے, اس لیے بھی کھیلو کہ مسٹر ایکس نے کرکٹ کھیلی, وہ بڑا پاپولر ہوا, لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں, آپ بھی کھیلو. نو. سو دیٹس وائی جو آپ کا مین پوائنٹ ہے وہ سینٹرل ٹو دا تھیم, آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. لہذا آج کے آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے کس طریقے سے اپنے ٹاپک کو, اپنے آپ کو کنفائن کیا, اور میں نے تھیسس اسٹیٹمنٹ کی مدد سے میں نے کنٹینیوٹی آڈینس کے ساتھ رکھی
اور میں نے وہ ساری چیزیں جو میں نے ریسرچ کرنے کے بعد ڈسٹل کی تھی، میں نے کنٹینیوسلی اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر میں اسی ڈائریکشن میں چل. آئی ہوپ یو وڈ ڈو دیٹ، اینڈ وین ایور یو میک اے پریزنٹیشن یو مسٹ کیپ دیز تھنگس ان مائنڈ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اب ہم اس سے آگے چلیں گے، آرگنائزیشن کی بات کریں گے. آپ نے اسپیچ کو ڈلیوری کے اندر کس طریقے سے اسٹرکچر کرنا ہے، بیکاز ہم نے اب فوکس کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا ہم نے آگے کہاں جانا ہے اور کس طریقے سے اپنے مین پوائنٹس ڈیولپ کرنے کے بعد پریزنٹیشن کرنا. آئی ہوپ یو انجوائڈ مائی پریزنٹیشن. انشاءاللہ آئی ٹاک ٹو یو اگین. خدا حافظ.